السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، میں نے پہلے دن ہی سے آپ کو بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے یہ زیادہ دیر تک چلے گا نہیں۔ ایک تو اس کو عوامی عدالت نے مکمل طور کے اوپر ریجیکٹ کر دیا تھا، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ صبح ہوتے ہی ایک بڑی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ خوشخبری کیا ہے؟ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے بیسکلی کیا گرین سگنل دیا ہے، اور کے پی کے بعد اب پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی جو الیکشن مہم ہے وہ پورے زور و شور کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اور اب یہ جو الیکشن مہم ہے یہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر سٹارٹ ہوئی ہے، یا اس میں جو لوگوں کا جوش و خروش، جو ولولہ ہے، وہ یعنی کہ اس لیول کے اوپر ہے کہ بھئی اب پولیس کے بس کی بھی یہ بات نہیں رہی کہ وہ پی ٹی آئی کی جو ریلیز ہیں ان کو روک سکیں۔ یہ ریلیز لیڈر نہیں، یہ ریلیز ورکرز چلا رہے ہیں اپنے لیڈرز کے لیے۔ یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایک سینیریو ہے اس وقت پاکستان میں۔ یہ بیسکلی کے پی کے سے سٹارٹ ہوا تھا اور اب پنجاب میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ عمران خان کا جو بیان ہے اڈیالہ جیل سے آیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انہوں نے خان صاحب کو ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے، اور ایک کیس آج سپریم کورٹ میں ختم ہو گیا ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اسپیشلی میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، دوست جو ہیں وہ کومنٹ باکس میں جا کر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو خبر دیتے ہیں وہ تو میڈیا کے اوپر نظر ہی نہیں آتی، آپ یہ بات کی ہے یہ فلاں جگہ پہ ہم کو نہیں دکھی۔ بھائی صاحب، آپ کو مریم نواز کے جلسے دکھ رہے ہیں نا، اوکاڑا والا دکھا تھا، آپ کو ہانیوال والا بھی جلسہ دکھا ہے، اور آپ کو دوسرا جو حافظ آباد والا جلسہ بھی آپ کو دکھا ہے نا۔ وہ بھائی جو کچھ وہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو دکھ بھی رہا ہے، ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو وہاں پہ نہیں دکھتا۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اچھی خبر ہے وہ آج آپ کو کسی نیوز چینل کے اوپر نہیں دیکھے گی، کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر نہیں آپ کو دکھے گی۔ تو ہم ڈھونڈ کر اچھی خبریں جو ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ ڈس اپوائنٹ نہ ہوں، اور اچھی خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ آپ ضرور کیا کریں۔ انویسٹیگیٹو سچویشن ہونی چاہیے، سٹوریز ہونی چاہیے، لیکن یہ کم از کم یہ نہ بولا کریں کہ بھائی یہ ہم نے کہیں پر دیکھی نہیں ہے، میڈیا میں نہیں دیکھی، جیو نیوز پہ نہیں دیکھی، ہم نے ایئر وائی پہ نہیں دیکھی، یا ہم نے جو ہے وہ سما کے اوپر اسپیشلی نہیں دیکھی۔ تو بھائی آپ کو وہاں پر ایسی کوئی خبر کبھی دکھے کی بھی نہیں۔ ایک کوہاٹ میں بہت بڑا ورکرز کنونشن ہوا، کہیں دیکھا؟ بڑی بات آپ کو کہہ دیتا ہوں، نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں ایک بندے نے عمران خان کا پکچر اس طرح سے اٹھائی ہوئی تھی، اور پی ٹی وی سپورٹ نے وہاں سے بلیک آؤٹ کر دیا، اور پوری کی پوری جو وہ اپنا ان کا لوگو ہوتا ہے وہ دڑل سے آگے لگا دیا۔ تو اگر یہ لیول ہے کہ عمران خان کی پکچر جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پکچر نیوزی لینڈ کے گراؤنڈ میں ایک فین نے اٹھائی ہوئی تھی، اور اس کو اگر بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ سما والے تو دکھا نہیں رہے، جیو والے تو دکھا نہیں رہے، تو بھائی آپ پھر بہت معصوم ہیں۔ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا۔ اینی وے، ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ سیاسی جماعتوں سے انتخابات واپس لینے کا جو قانون ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار آئین کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کو غیر قانونی عمل جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ آج وہی کام بالکل ہو گیا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ججمنٹ میں کہا بھی تھا کہ اگر آپ کو اس سے پرابلم ہے تو آپ یہ پٹیشن لے کے آ جائیں۔ تو اب وہ پٹیشن جو ہے وہ آ چکی ہے۔
بیسکلی لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی خبریں پی ٹی آئی کے لیے آتی رہتی ہیں، اور اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جانے کے بجائے لاہور ہائی کورٹ میں ہی اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے۔ اور بیسکلی اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہیں جن کی جانب سے ایک اپلیکیشن دائر کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی شق 215 جو ہے آئین اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن کے کسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کا جو اختیار ہے وہ بھی آئین کے منافی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ پارٹی الیکشن کا عام انتخابات پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ عدالت الیکشن ایکٹ کی شق 215 کو کالعدم قرار دے، اور عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کے قانون کو غیر جو ہے وہ قانونی قرار دے۔ ادھر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پارٹی یعنی پی ٹی آئی اپنا انتخابی نشان کھونے کے باوجود تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک بڑا کانفلکٹ ہے کہ بھائی پی ٹی آئی رجسٹرڈ جماعت بھی ہے، اس سے انتخابی نشان بھی آپ نے چھین لیا ہے، آپ ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو مخصوص نشستیں بھی نہیں ملیں گی۔ تو یہ کوئی اتنا زیادہ آسان نہیں ہے کہ آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ بھائی آپ سے انتخابی نشان جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے وہ عدالتوں میں لڑی جائے گی۔ بیرسٹر اعتزاز احسن اس کے اوپر بڑی کلیئر اپنا اوپینین دے چکے ہیں کہ بھائی یہ جو کیس ہے یہ زیادہ دیر تک عدالت میں ٹکے گا نہیں، اور پی ٹی آئی کا یہ جو بلہ واپس لینے کا کیس جب دائر ہوا، ابھی کچھ رپورٹس ایسی بھی آئی ہیں کہ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ حلقوں میں بیلٹ پیپرز جو ہیں ان کی چھپائی کا کام بھی روک دیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات کئی ایک ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بلے کی واپسی بھی ہو سکتی ہے، پاسبلٹی ہے، اور الیکشن ڈیلے کا بھی کچھ اس کو اینگل لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی جن جگہوں کے اوپر بیسکلی پی ٹی آئی نے اپلیکیشنز دائر کی ہوئی ہیں، لوگوں کو انتخابی نشان کچھ ایسے ملے گئے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑا زبردست فیصلہ اس کے اوپر آیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو بیلٹ پیپرز کی چھپائی میں ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے بعض حلقوں میں یہاں تک کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ بھی بالکل یہی بتائی جا رہی ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی مضبوط ہے، ایک آپ کے پاس آپشن کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں جرنلسٹ جو ہیں ان کی غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ خان صاحب سے پوچھا گیا، خان صاحب نے کہا کہ بھائی وہ ایک جمہوری آدمی ہیں، وہ ایک سیاسی آدمی ہیں، وہ ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی خان صاحب نے جو پاورفل سرکلز ہیں ان کو ایک میسج دیا ہے، اور یہ جو میسج ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جلسے بھی کینسل کر دیے ہیں، اور ان کا جو پلان ہے وہ بڑا گڈمڈ ہوا ہے۔ ایک اور خبر بھی ہے، وہ ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کہ نون لیگ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ نہیں دی جا رہی، اور اس کے اوپر بڑا کلیئر جو میسج ہے وہ کنوے کر دیا گیا ہے۔ نجم سیٹھی نے بیسکلی اس کا انکشاف کیا ہے، تو اس کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا، کیونکہ یہ الگ سے ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر اگر 10 سے 15 منٹ بھی بولا جائے تو بہت کم ہے، تو اس لیے یہ بات ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین کے پی کے میں، پنجاب میں، سندھ میں آپ کو اس طرح کی کمپینز تو ڈیفینیٹلی نہیں ملے گی جو عمران خان کے ہوتے ہوئے ہوتی تھی۔ ایک ایک دن میں 4 شہروں میں جلسے، ہیلی کاپٹرز، خان صاحب پسینے سے شرابور، اور جناب دڑا دڑ جو ہیں وہ تقاریر، خان صاحب تو تھکتے بھی نہیں ہیں بات کرتے ہوئے۔ تو بھئی نواز شریف سے تو 3 منٹ بھی بات نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی وہ کمپین تو آپ کو ملے گی نہیں، اور میڈیا کی کوریج بھی نہیں ہے، تو جو ریلیز ہو رہی ہیں تو وہ آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو ہی پتہ چلے گی، نہیں تو ٹی وی پہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ نواز شریف جیت گیا ہے، لاکھوں لوگ آ گئے ہیں، اور آپ کو صرف اسی جگہ کے اوپر کیمرہ نظر آئے گا جہاں پر 4 لوگ اکٹھے ہوں گے، اور آپ سمجھو گے کہ بھائی نون لیگ نے بہت تگڑا جلسہ کر دیا ہے۔ لیکن عام جو یوٹیوبرز، میں یوٹیوبرز کی بات کروں، جو جرنلسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، ان کو تو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسپیشل خاص لوگوں کو ان جلسوں میں جانے کی اجازت ہے جنہوں نے سب اچھا دکھانا ہے، اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ڈفرینٹ ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اب بھی پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ وہ ریحانہ امتیاز ڈار جو ہیں
ان کی عثمان ڈار صاحب کی والدہ، ان کی الیکشن کمپین دیکھ لیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں، لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ گھر میں بیٹھیں، آپ کو، بلکہ لوگ آ کے ان کے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ کریں گے۔ تو بھائی جب یہ سچویشن ہو، جس لیڈر کی کمپین اس کے ورکرز چلا رہے ہوں، تو پھر جیت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اور اگر کسی طریقے سے اس کو ہرا بھی دیا جائے رگنگ کر کے بڑے پیمانے کے اوپر، تو بھئی آپ پھر ملک میں عدم سیاسی استحکام نہیں لا سکتے کبھی بھی۔ جب لوگوں کے جو اوپینین ہے، لوگوں کی منشا کے اگینسٹ جب آپ حکومت بنائیں گے، تو وہ حکومت نہ تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اور نہ وہ اس سے پہلے کبھی کامیاب ہوئی ہے، نہ اب ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے اوپر آپ بھی اپنی اوپینین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔